ذکی اللہ قادری صاحب قبلہ کے بیان کو اور آپ سماعت کریں. میں نے 3 باتیں ابھی بتائی تھی کہ جو بات بتائی جائے اسے توجہ سے سنا جائے, اور جو چیز سنی جائے اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے, اور جو چیز سمجھ میں آ جائے تو اس پہ عمل کیا جائے. لہٰذا ان چیزوں کو ہم اور آپ اپنے ذہن میں بسائیں, اور حضرت علامہ مولانا ذکی اللہ قادری صاحب قبلہ مقدس ذیل علی کا خطاب ہم اور آپ سماعت کریں, اور ان سے جو باتیں ہمیں میسر آئیں ہم اور آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر کے اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر ڈالنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ حضرت کے تمام تر بتائی ہوئی باتوں پر, شریعت مصطفیٰ کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. منبر نور پر جلوہ معزز باوقار علماء کرام, قراء ذوی الاحتشام, ممتحان خیر الانام, معزز سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم, وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. گرامی, انتہائی مسرت کی بات ہے کہ آپ تمام حضرات ایک دینی ایمانی محفل میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک ہماری اور آپ سب کی حاضری بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کے لیے توشِ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے. جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے, یہ محفل غالباً فاتحہ کے موقع پر رکھی گئی ہے, یا کسی بچی کے انتقال کے بعد یہ محفل رکھی گئی ہے. بہرحال انتقال تو سب کا ہونا ہے, مرنا سب کو ہے, اس سے چھٹکارا تو کسی کو نہیں ہے. اب اس کے لیے ڈاکٹر, انجینئر, بیرسٹر ہونا ضروری نہیں ہے. یہ کوئی اتنا باریک پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ڈگری ہولڈر ہونے کے بعد ہی یہ پیچیدہ مسئلہ حل ہوگا. یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے. ہاں, کامیاب ہیں وہ لوگ جو موت کی تیاری کرتے ہیں. موت کی تیاری کرو یا نہ کرو, موت تو آنی ہی ہے. موت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے کل صبح کسی درخت پہ لٹک جاؤ. سب سے بڑی تیاری ہم نے کی ہے رات بھر میں, حرام ہے. سمجھ گئے نا میری بات؟
موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح تیار ہو جائیں، احکام شریعت کے پابند ہو جائیں، حضور کے فرامین پر عمل کریں، نمازیں پڑھیں، نمازیں قضا ہیں ہوئی ہیں آپ کی وہ ادا کر لیں کہ موت تو آنی ہے، آئے جب آنی ہے تب آئے، لیکن آئے اس حال میں کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان پر اس دنیا سے چلے جائیں۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ تو اس طرح اگر موت آئے تو یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ موت بہت بھیانک چیز بھی ہے اور موت سے بہتر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ موت بھیانک ان کے لیے ہے جن کا کفر پر خاتمہ ہوتا ہے، اور موت ان کے لیے رحمت ہے جو ایمان پر اس دنیا سے جاتے ہیں، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ موت کے بعد ہی تو آرام ملنا ہے، موت کے بعد ہی تو جنت ملنی ہے، موت کے بعد ہی تو خدا کا دیدار ملنا ہے۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ تو موت حدیث میں ہے، موت مفہوم روایت ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہم سب کو حضور کے لائے ہوئے کلمے پر، حضور کی لائی ہوئی شریعت پر یعنی ایمان پر اللہ پاک ہم سب کو خاتمہ عطا فرمائے۔ آئیے کچھ عرض کریں اس سے قبل ہمارا مل کر انتہائی ادب احترام عقیدت محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نبی رحمت شفیع امت انیس بے قسم چارہ ساز درد منداں یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء ارواح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رات 11:30 تقریباً ہو گئے ہیں، عشاء کے بعد ہی سے یہ محفل شروع ہو گئی ہے۔ آپ حضرات اچھے کلمات سماعت کر رہے ہیں، نعتیں منقبتیں آپ نے سماعت کی۔ مجھ سے پیشتر عزیز گرامی حضرت علامہ مولانا کوثر رضا صاحب قبلہ کا ایک پرمغز خطاب آپ نے سماعت کیا۔ اللہ پاک جو بھی باتیں قابل عمل ہیں ان پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ میں خیر فرمائے۔ آپ بہت اچھا ماحول بنا کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالی سلامت رکھے۔ ویسے یہ محفلیں ہوتی بڑی اہم ہیں، لیکن ان محفلوں کو کچھ ہماری طرف سے کمی، کچھ آپ کی طرف سے کمی، اور یہ کمی ادھر ادھر سے اتنی بڑھ گئی کہ یہ کمی نہیں رہی بلکہ زیادتی ہو گئی، اور اتنی زیادتی ہو گئی ان محفلوں پر کہ ان محفلوں کو ہم لوگوں نے زیادتی کر کے تماشا کیا۔ یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے، آپ بھی اتار جائیے، ہمیں بھی اتار کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ مقصد ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہے۔ اگر مقصد سمجھ لیں اور ان محفلوں کو للہیت کے ساتھ اللہ و رسول کے ذکر کے لیے محض سجائیں، نہ دکھاوا آپ کے اندر ہو نہ ہمارے اندر ہو، نہ نام نمود آپ کے اندر ہو نہ ہمارے اندر ہو، تو یہ محفلیں حدیث کی روشنی میں مغفرت کی ضمانت ہوتی ہیں۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ معمولی
معمولی چیز نہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حدیث شریف پڑھتا ہوں, اس کے بعد میں پھر ایک حدیث شریف پڑھوں گا اور ختم کر دوں گا. پتہ نہیں کیا ہے کہ کل سب زبردستی کر رہے ہیں نا, آدھار سے لنک کیے ہوئے ہیں, میں بھی سوئی گھونٹ دیا تو پورا ہاتھ بھی درد کر رہا ہے, میری سانس بھی پھول رہی ہے, پتہ نہیں کیوں. مجھے بھی موقع مل گیا تو میں نے کہا کہ جب اتنا زبردستی کی, میں پتہ چلا کہ آخر میں لوگوں نے اتنا ڈرا دیا, اللہ نے ہے صحیح کہ نہیں کہ آدھار سے لنک ہے تو کہیں جانے آنے بھی نہیں دیں گے اور بینک سے پیسہ بھی نہیں نکالنے دیں گے. ہم لوگوں کا ویسے بہت زیادہ نہیں رہتا ہے, نہیں تھوڑا بڑا ہو بھی نہ نکلے تو کیا کریں گے, تو ڈر کے مارے لگوا لیا. مجھے دقت زیادہ ہو رہی ہے, ایک تو بہت ہلکی چینچس کا آدمی ہوں میں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو آج کل لگوایا تھا, اس کا اثر آج ہو رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے کل ختم ہو جائے. اس کا ایسے ہوتا ہے, لوگ بتاتے ہیں. ویسے مجھ پر اس کا اثر انشاءاللہ اس وقت نہیں ہوگا, جب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. ابھی ابتدا میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے گا, اور ذکر الہی کی برکت سے تو انشاءاللہ سکینہ نازل ہوتا ہے. بلند آواز سے بولیں گے سبحان اللہ. یوں نہیں کہتا میں, ایک حدیث کی کتاب ہے, مشکات نام ہے, علماء جانتے ہیں, آپ حضرات نے بھی کبھی نام سنا ہوگا. اس میں ایک حدیث ہے, میرے اور آپ کے پیارے سرکار حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا یقعد قوم یذکرون اللہ. دیکھیے جب بھی کبھی محفل سجائیں, میں بہت آزاد قسم کا آدمی ہوں, اس لیے آزادی کے ساتھ بولتا ہوں, آپ آزادی کے ساتھ سنیں. جب کبھی کوئی جلسہ پروگرام کرنا ہو تو آپ اپنے دل میں خالص نیت یہ کریے کہ ہم اللہ اور اس کے نیک بندوں کے ذکر کے لیے یہ محفل کراتے ہیں. 2 آئیں 4 آئیں 5 آئیں, اس سے مطلب نہیں ہے, ہلڑ ہنگامہ سے ہمیں مطلب نہیں ہے. چند لوگ اکٹھا ہو کر اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا ذکر عبادت ہے, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی عبادت ہے, اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر یہ خالص نیت آپ کی رہی تو آپ بھی کامیاب ہوں گے, آپ کا جلسہ بھی کامیاب ہوگا, اور جو اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ سب کامیاب ہوں گے. بولیں نا انشاءاللہ. یہ حدیث مشکات شریف میں ہے, حضور کا فرمان ہے, زمانہ بدل جائے, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن حضور کا فرمان بدل کر سکتا ہے. بلند آواز سے بولیں نا سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ میں پڑھتا ہوں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ. کہ جب کبھی چند لوگ اکٹھا ہو کر یذکرون اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, حفتهم الملائکہ, تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. کون سی چیزیں؟ جب بھی چند لوگ خلوص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, محض ذکر الہی کی نیت سے بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں, حفتهم الملائکہ, تو فرشتے آ کر انہیں اپنے سرکل میں لے لیتے ہیں, انہیں گھیر لیتے ہیں, اور اپنے رحمت کے پروں میں انہیں ڈھک لیتے ہیں. بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ. وغشیتهم الرحمہ, اور اللہ کی رحمت آ کر کے ان سب کو ڈھانک لیتی ہے. ذرا بلند آواز سے بولیں نا سبحان اللہ. شامیانہ ہو یا نہ ہو, مگر رحمت الہی کا شامیانہ تن جاتا ہے, یہ ہمارے سرکار فرماتے ہیں. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, اور اللہ پاک اہل محفل پر سکینہ نازل فرماتا ہے, اطمینان نازل فرماتا ہے. اطمینان بنگلے سے نہیں آتا, سکون مالداری سے نہیں آتا, سکون بڑا بن جانے سے نہیں آتا, سکون اچھا کھا لینے سے نہیں آتا, سکون بہترین نرم و گداز بستروں پر آرام کرنے سے نہیں آتا, سکون بہت پیسہ اکٹھا کر لینے سے بھی نہیں آتا, سکون ڈاکٹر انجینئر بیرسٹر علامہ بن جانے سے بھی نہیں آتا. سکون آتا ہے اللہ کے ذکر سے,
اور جب بندہ ذکر کرتا ہے رب کا تو اللہ پاک سکون نازل فرماتا ہے. جہاں سکون رکھا گیا ہے وہیں ملے گا، جہاں نہیں رکھا گیا ہے وہاں سکون نہیں ملے گا. یہ ہماری اور آپ کی فکر ہے کہ زیادہ بڑے ہو جائیں، زیادہ کما لیں، زیادہ مال ہو جائے تو سکون حاصل ہو جائے گا. اگر آپ دیکھتے ہیں جتنی دنیا داری بڑھتی چلی جاتی ہے سکون ویسے ویسے گم ہوتا چلا جاتا ہے، سکون سے بندہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے دنیا داری میں، اس نے تو سکون رکھا ہے اپنے ذکر میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اپنی گندی فکریں ہٹا کر کے جو اللہ نے فکر دی ہے اس فکر پر عمل کرو. ہم نے سکون اپنی یاد میں رکھا ہے، جب بھی تمہیں سکون ملے گا تو میرے ذکر ہی میں تمہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بتاؤ، یہ میڈیکل اسٹور دیکھا نا، میڈیکل اسٹور پر آپ جب چورن خرید رہے ہیں تو ملے گا. ارے ہو سکتا ہے گیس ویس کا رکھے ہوں وہ الگ بات ہے. اچھا اور آسان کر دیتے ہیں آپ کے سمجھنے کے لیے. بہت بھاری باتیں ہم آپ سے نہیں کریں گے، کیسے بھاری باتیں مجھے آتی بھی نہیں ہیں اور زیادہ بھاری ہو جائیں گی تو آپ سے سنبھالی جاتی بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جاؤ ہنسیاں خریدنے میڈیکل اسٹور پہ تو اس زمانے میں اگر بازار ہے تو پورے بازار والے گھیر لیں گے. اگر وہ چلائے کہ ابھی ہنسیاں لینے یہاں آیا ہے تو بغل والا آئے گا، اس کے بغل والا آئے گا، کیا بات ہے کیا بات ہے، یہ ہنسیاں لینے آئے ہیں. تو لوگ سوچیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ ڈھیلا ہو گیا. بھائی اس نے کیا کیا ہے؟ پیسہ لے کے گیا ہے، ہنسیاں لینے کے گیا ہے، ایک کھوپا لینے کے لیے گیا ہے. لیکن غلطی کیا ہے؟ آپ یہ تو کہیں گے یہ ہے میڈیکل اسٹور، یہ توہین کرنے آیا ہے، کھرپا لینے آیا ہے. یہاں جب کھرپا رکھا ہی نہیں گیا ہے تو اس کو کھرپا کہاں سے ملے گا؟ جب یہاں ہنسیاں رکھی ہی نہیں گئی ہے تو اس کو ہنسیاں کہاں سے ملے گی؟ تو لوگ بتائیں گے کہ جہاں پر ہنسیاں کھرپا رکھا جاتا ہے وہاں جاؤ. تو بھیج دیں گے کسی لوہار کی دکان پر، وہاں جائے گا تو کوئی اسے پاگل نہیں کہے گا، وہاں اسے ہنسیاں بھی مل جائے گی، کھرپا بھی مل جائے گا. مل جائے گا کہ نہیں مل جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے کپڑے کی دکان ہو، آپ کپڑے کی دکان پر جائیں، کہیں ایک بہترین کیا شوز بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، جوتا دے دیجئے جو آپ سمجھتے ہیں. ایسے نہ کہتے جوتا دے دو تو کہیں اٹھا کے دے دے. آپ کہیں بہترین جوتا نکال کے دیں تو وہ تو پہلے آپ کو نیچے سے اوپر تک دیکھے گا تو کیا جواب دے گا؟ یہی جواب نہ دے گا کہ میاں ذرا ہوش کا علاج کریں، یہ کپڑے کی دکان ہے، یہاں جب جوتے لائے ہی نہیں جاتے ہیں تو آپ کو کہاں سے دے دیے جائیں گے؟ آپ چاہے 2000 کا نوٹ دیں، وہ کہیں کوئی گھٹیا چپل دے دیں، جوتا دے دیں، تو جب ہماری دکان میں ہے یہ نہیں تو ہم کہاں سے دے دیں گے؟ تو کپڑے کی دکان پہ جوتا تلاشیں تو پاگل پن ہے. میڈیکل اسٹور پہ ہنسیاں کھرپا خریدنے جائیں اور تلاشی وہاں سے کہ ہنسیاں کھرپا مل جائے تو پاگل پن ہے. کیوں پاگل پن ہے؟ کیونکہ کپڑے کی دکان پر جوتا رکھا نہیں گیا، اس لیے جوتا نہیں ملے گا. میڈیکل اسٹور پر ہنسیاں اور کھرپا رکھا نہیں گیا، اس لیے نہیں ملے گا. تو ذرا ہوش کا علاج کرو. رب نے جب ذکر رکھا ہے، رب نے جب سکون رکھا ہے اپنے ذکر میں تو سکون وہیں ملے گا نا جہاں رب نے رکھا ہے. جب رب نے ہی نہیں رکھا ہے سکون اس کے علاوہ تو ملے گا. اچھا آپ ہو سکتا ہے کبھی پڑھیں تو اعتراض کریں. اللہ نے فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہا، ہم نے بیویاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تمہیں سکون ملے. سمجھ رہے نا؟ تو سکون کے یہاں بھی آ گیا نا. گڑبڑ ہو گیا کہ نہیں؟ ذرا درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی، جس کو جو بھی یادیں پڑھے نا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابدا حفظ بہت کمزور ہو گیا، لاک ڈاؤن میں اور کمزور ہو گیا. اس سے پہلے پڑھ نہیں پائیں گے، بات بات بڑی آ جائے گا.
ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں تاکہ تمہیں سے سکون ملے. کیا ملے؟ یہ اور بات ہے کسی کو نہ ملے بیویوں سے سکون، لیکن اللہ نے ان کو بنایا سکون کے لیے. کہے کے لیے؟ سکون کے لیے. اور اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی ہے، یعنی تم لوگ آپس میں میل محبت پیار سے رہو. یہ اللہ چاہتا ہے. میاں بیوی پیار سے رہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت رہے، یہ اللہ چاہتا ہے. کون چاہتا ہے بولیے؟ اللہ چاہتا ہے. اگر چک 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 لگائے رہیں گھر میں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ لڑائی جھگڑے ہی کرتے رہیں تو رب کی مشیت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ رب کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ چک 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 لگائے رہیں گھر میں. مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں میل محبت پیار سے رہیں، تاکہ ان کے میل محبت اور پیار سے رہنے کا اثر ان کی اولاد پر پڑے اور اس طرح ایک بہتر معاشرہ تشکیل پائے. بلند آواز سے بولیں. یہ سب بھی دین سے باہر نہیں ہے. اچھا، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یاد کو. کس کو کہتے ہیں بولو؟ یہ بات آ گئی اس لیے اس کو ختم کر کے اور پھر تقریر شروع کرتے ہیں. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یاد کو. اور اللہ سے جب بندہ غافل ہو جائے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب تک اللہ سے غافل نہ ہو تب تک بندہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. اب بیویوں کے بندہ حقوق ادا کرے. نکاح اس لیے کرے تاکہ اس کی نگاہ غیر محرم کی طرف نہ اٹھے. نکاح اس لیے کرے تاکہ گناہ کی طرف اس کا قدم نہ بڑھے. نکاح اس لیے کرے تاکہ اس کا اسلام ایمان مکمل ہو جائے. نکاح اس لیے کرے کہ اس کے آقا کی سنت ہے. نکاح اس لیے کرے کہ شریعت اسلامیہ کا ایک بہترین نظام ہے. اور پھر نکاح کرنے کے بعد بیوی کے حقوق کو ادا کرے. تو یہ نکاح کرنا نبی کی سنت کی نیت سے حرام کام سے بچنے کے لیے، یہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر الہی ہی میں آتا ہے. اسی لیے اللہ نے بیوی کو سکون قرار دیا ہے. جس طرح سبحان اللہ میں اللہ نے سکون رکھا ہے، اسی طرح شریعت کے ہر قانون میں اللہ نے سکون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف تسبیح بھانجنے کا نام شریعت نہیں ہے. اللہ کے ہر قانون پر عمل کرنا یہ شریعت ہے. بلند آواز سے بولیں گے سبحان اللہ. اور اللہ کے ہر قانون پر عمل کرنا یہ عبادت ہے. ذرا بلند آواز سے بولیں گے سبحان اللہ. تو ٹکرا کہاں رہا ہے؟ جب ذکر الہی ہے یہ بھی تو سکون یہاں بھی ہے. اللہ کی یاد جہاں ہے سکون وہاں ہے. بلند آواز سے بولو گے سبحان اللہ. اللہ نے اپنی یاد میں سکون. اب آپ بتائیے کہ اگر ان محفلوں کو ہم اللہ کی یاد کے لیے ذکر الہی کے لیے کریں تو کتنا فائدہ ہے. رحمت کے فرشتے ڈھک لیتے ہیں، اور دوسری روایتوں میں آیا ہے باقاعدہ اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں، ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. محفل کے تمام ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے فخریہ کہتے ہیں، میرے مالک ان بندوں کے پاس سے آیا ہوں جو سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے. اللہ پاک فرماتا ہے اشہدوا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، قد غفرت لهم واعطیتهم ما سالوا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بخش بھی دیا، جو کچھ انہوں نے محفل میں مانگا میں نے عطا بھی کر دیا ہے. بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، میں پڑھ رہا ہوں. حضرات کاش ایسا ہو جائے کہ ہر اچھے عمل میں ہماری اچھی نیتیں ہوں تو ہمارا کام بن جائے. بے شک. اب اچھے کام بھی ہم بری نیتوں سے کرتے ہیں، اور جب اچھے کام میں بھی بری نیت ہو جائے، ثواب کی نیت نہ رہے، ثواب کی نیت نہ رہے، بس سمجھو کہ نیت بری ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بظاہر اچھا کام نہ دکھتا ہو مگر اس کی نیت ثواب کی ہو تو بھی اسے ثواب ملتا ہے. بلند آواز سے بولیں نا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک بار درود شریف پڑھیں اللہم صلی وسلم. بلند آواز سے پڑھیں نا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. آپ کو نیند تو نہیں
वैक्सीन लगवाए हुए हैं? नहीं ना? मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। ये कुर्सी हटा दीजिए या तो इस पे कोई आके हो जाए। बैठो आ जाइए, आप आ जाइए, वो खाली हो रही कोई आगे आ जाओ। एक आदमी अब वो साइड में है तो उसके खाली होने से कोई ऐसे करते रहोगे टाइम ले जाओगे। ये बताइए कि अब हम आगे बात शुरू करें या खत्म कर दें? आगे चलें या हम पहले तय कर लेते हैं? एक लंबी हदीस है और उसमें